بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آج ہمارا دوسرا لیکچر ہے۔ پہلے لیکچر میں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بعثت تک یعنی 40 سال کی عمر تک کے واقعات کو پڑھا۔ آج ہم 40 سال سے آگے بعثت نبوی سے انشاءاللہ اس لیکچر کو شروع کریں گے۔ بعثت نبوی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ غار حرا میں جانا شروع ہوئے۔ غار حرا میں آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے؟ مراقبہ کیا کرتے تھے، یعنی گہری سوچ اور گہری فکر کے ساتھ دنیا کے معاملات اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں غور و فکر کیا کرتے تھے، کائنات کے بارے میں غور و فکر کیا کرتے تھے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غار حرا میں جو ہے وہ عبادت تھی۔ غار حرا جو ہے وہ ایک مکہ میں پہاڑی سلسلہ ہے جس کو کہا جاتا ہے جبل نور، وہاں پر واقع ہے۔ اور غار حرا یہ مکہ سے 3 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ 3 میل جو ہے تقریباً 4 سے 5 کلومیٹر کا فاصلہ ہوتا ہے، اور یہ مکہ کے شمال میں واقع ہے۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں عبادت کیا کرتے تھے کہ ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے سورۃ علق جو ہے اس کی 5 آیات تلاوت کی۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر باقاعدہ وحی کا نزول جو ہے وہ شروع ہو گیا۔ سورہ علق کی 5 آیات پہلی وحی کے اندر نازل ہوئی، اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے واپس اپنے گھر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے ان کو اس کے بارے میں بتایا۔ تو حضرت خدیجہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئی۔ ورقہ بن نوفل کون تھا؟ کہ ورقہ بن نوفل حضرت خدیجہ کا کزن یعنی چچا زاد بھائی تھا، اور یہ زمانہ جاہلیت میں یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اس سے پہلے ہی اس نے مذہب جو ہے عیسائیت اختیار کر لیا تھا، اور یہ اس کے ساتھ ساتھ انجیل کا عالم بھی تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ورقہ بن نوفل کو سورہ علق کی 5 آیات سنائی اور سارا احوال بتایا کہ کس طرح جو ہے وہ فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے کر آئے، حضرت جبرائیل علیہ السلام، تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ یہ وہی ناموس ہے جو حضرت موسیٰ پر نازل ہوا تھا۔ یہاں پر ایک چیز یہ یاد رکھنی ہے کہ اس نے یہ نہیں کہا کہ حضرت عیسیٰ پر نازل ہوا تھا، حالانکہ جو ورقہ بن نوفل ہے وہ عیسائی تھا، لیکن اس نے کہا کہ یہ وہی ناموس ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے جو حضرت موسیٰ پر نازل ہوا تھا۔ اور ایک روایت البتہ ایسے بھی ملتی ہے کہ کئی دفعہ اس کے پاس جانا ہوا تو پہلے اس نے کہا، پہلے حضرت عیسیٰ سے تشبیہ دی، اور اس کے بعد جو ہے جو مشہور ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ اس کے بعد ورقہ بن نوفل زیادہ جو ہے دیر زندہ نہ رہا اور اس کی وفات ہو گئی۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو اس کے بعد جو ہے وہ 3 سال تک وحی نازل نہیں ہوئی۔ اس عرصے کو کہا جاتا ہے فترت وحی۔ فترت کا لفظ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، فترت نبوت ہم نے پڑھا تھا۔ اب فترت وحی کیا ہے؟ وحی کا رک جانا۔ تو پہلی وحی اور دوسری وحی کے درمیان تقریباً 3 سال کا عرصہ ہے۔ اس 3 سال کے عرصے کو فترت وحی کہا جاتا ہے کہ اس دوران کوئی نئی وحی جو ہے، کوئی نئی صورت، نئی آیات نازل نہیں ہوئی۔ تو اس عرصے کو فترت وحی کہا جاتا ہے۔ پہلی وحی میں جو ہے جیسے ابھی ہم نے پڑھا کہ سورۃ علق نازل ہوئی، اور جب 3 سال بعد دوبارہ وحی آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورۃ مدثر جو ہے وہ نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ نبوت مل گئی تو اب آپ نے تبلیغ کرنا شروع کر دی۔ جب تبلیغ کرنا شروع کی تو سب سے پہلے ہم ادھر عنوان دیں گے اسے یکم نبوی کا، ٹھیک ہے؟ یکم نبوی سے 3 نبوی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ تبلیغ کی، ٹھیک ہے؟ یعنی خفیہ تبلیغ کا عرصہ کتنا ہے؟ 3 سال۔ یکم نبوی سے 3 نبوی
جو عرصہ ہے اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ تبلیغ کی اعلانیہ اپنی نبوت کا آغاز نہیں کیا۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قریبی لوگ تھے جیسے حضرت خدیجہ تھی، اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کی، وہ مسلمان ہو گئی۔ تو سب سے پہلے جو ہے مردوں میں حضرت ابو بکر مسلمان ہوئے، اور اسی طرح عورتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا مسلمان ہوئیں۔ بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ 10 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے، اور غلاموں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت زید بن حارثہ وہ مسلمان ہوئے، اور جو مدینہ کے لوگ ہیں جن کو ہم انصار کہتے ہیں، ان میں سب سے پہلے سوید بن صامت جو ہے وہ مسلمان ہوئے۔ یہ سب سے پہلے مسلمان ہیں، بچوں میں، عورتوں میں، مردوں میں، غلاموں میں اور مدینہ کے اندر۔ لیکن ان سب لوگوں میں سب سے پہلے جو مسلمان ہوئی وہ ایک خاتون تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان سب میں سب سے پہلے مسلمان ہوئی۔ پھر جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کے کافی زیادہ دوست تھے، تو انہوں نے آگے مختلف لوگوں کو تبلیغ کی، تو اس کی وجہ سے حضرت عثمان، حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور عبد الرحمن بن عوف، یہ سارے عشرہ مبشرہ صحابی میں جو ہے وہ یہ سارے جو ہے وہ عشرہ مبشرہ صحابی ہیں جو سارے مسلمان ہوئے، اور یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ پر مسلمان ہوئے۔ ان میں حضرت سعد بن ابی وقاص بھی شامل ہیں۔ لیکن خفیہ تبلیغ کے دوران یعنی ان 3 سالوں میں ٹوٹل جو ہے وہ 40 افراد جو ہے وہ مسلمان ہوئے، ٹھیک ہے، 3 سال کے عرصے میں۔ اور اسی طرح جو خواتین ہیں ان میں دوسرے نمبر پر جو مسلمان ہوئی وہ تھی حضرت لبابہ بنت حارث، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کل خفیہ تبلیغ کے دوران 40 افراد مسلمان ہوئے۔ اس کے بعد تیسرے سال میں یعنی چوتھے سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ تبلیغ کا آغاز کیا۔ اعلانیہ تبلیغ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورۃ شعراء کی آیت نازل ہوئی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا جو مکہ کی ایک پہاڑی ہے وہاں پر جو ہے چڑھ کر کوہ صفا پر جو ہے قریش کے لوگوں کو باری باری مخاطب کیا۔ جب سارے لوگ اکٹھے ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو ہے نبی ہونے کا اظہار کیا، اعلان کیا، اور لوگوں کو اسلام قبول کرنے کی، توحید کی جو ہے وہ دعوت دی۔ تو اس کی وجہ سے سب سے پہلا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخالفت کا سامنا کرنا پڑا وہ ابو لہب کی طرف سے تھا، کہ ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارا، اور اسی کے جواب میں جو ہے سورت جو ہے ابو لہب تبت یدا ابی لہب وتب یہ نازل ہوئی۔ اور ابو لہب جو ہے اس کی جو بیوی تھی اس کا نام تھا جمیل، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھایا کرتی تھی۔ اس کا بھی اسی صورت میں ذکر ہے، وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اور جمیل کا اصل نام تھا اروہ، اور جمیل جو ہے یعنی جو اروہ ہے یہ ابو سفیان کی بہن۔ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ تبلیغ کا آغاز کیا تو اس دوران جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سی مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑا، اور اسی وجہ سے حضرت
سعد بن ابی وقاص ہیں، جن کے بارے میں ابھی ہم نے پڑھا کہ وہ خفیہ تبلیغ کے دوران ہی مسلمان ہوئے تھے، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام کی دعوت پر وہ مسلمان ہوئے، تو انہوں نے سب سے پہلا جو ہے وہ خون بہایا تھا، یعنی کفار کا خون جو بہایا ہے اسلام کی راہ میں سب سے پہلے وہ حضرت سعد بن ابی وقاص نے بہایا، اور انہوں نے ہی سب سے پہلے اسلام کی راہ میں تیر چلایا تھا، ٹھیک ہے۔ اور سب سے پہلے جو تلوار ہے اسلام کی راہ میں وہ حضرت زبیر بن عوام جو صحابی ہیں، انہوں نے جو ہے وہ اسلام کی راہ میں سب سے پہلی جو ہے اپنا تلوار چلائی تھی۔ اس کے علاوہ اسلام کے جو سب سے پہلے شہید ہیں وہ ہیں حضرت حارثہ، یہ مرد صحابی ہیں جو حضرت خدیجہ کے جو پہلے شوہر تھے ابو حالہ، یہ ان کے بیٹے تھے، اور جو پہلی شہیدہ ہیں خاتون وہ ہیں حضرت سمیہ، ٹھیک ہے۔ اور حضرت سمیہ کو ابو جہل جو ہے اس نے جو ہے وہ نیزہ مار کر حضرت سمیہ کو شہید کیا تھا، اور حضرت سمیہ کے جو شوہر ہیں ان کا نام ہے یاسر، اور ان کے بیٹے کا نام ہے عمار، ٹھیک ہے۔ یہ حضرت سمیہ کے بیٹے ہیں، اور یاسر جو ہے حضرت سمیہ کے شوہر ہیں۔ یہ ہم نے اب 4 نبوی جو ہے اس کے بارے میں پڑھا ہے۔ پہلے ہم نے خفیہ تبلیغ پڑھی کہ 1 نبوی سے 3 نبوی تک ہوئی، اور 4 نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ تبلیغ کا آغاز کیا۔ تو اب ہم پڑھیں گے 5 نبوی کو۔ 5 نبوی کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ تبلیغ کا آغاز کر دیا، ادھر سے مخالفت بھی شروع ہو گئی، تو آپ نے ایک صحابی تھے حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے گھر کو خفیہ تبلیغ کا مرکز بنایا، جو اسلام کی پہلی درسگاہ ہے، دار ارقم جسے کہا جاتا ہے۔ جو حضرت ارقم مخزومی جو تھے، قبیلہ مخزوم سے ان کا تعلق تھا، ان کا یہ گھر تھا، اور یہ کوہ صفا پر واقع تھا، کیونکہ کوہ صفا کی جو پہاڑی ہے وہ آبادی سے تھوڑی سی اوجل تھی، اور یہ جو مکان تھا ان کا یہ بھی باقی جو مکہ کی آبادی ہے اس سے بالکل علیحدہ تھا، تو اس وجہ سے اس کو منتخب کیا گیا، اور یہاں پر مسلمان جو ہے وہ عبادت کرتے تھے اور دین کی تعلیم حاصل کیا کرتے تھے۔ 5 نبوی میں ہی پہلی ہجرت حبشہ ہوئی۔ کہ جب مسلمانوں کو بہت زیادہ ستایا جانے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دی کہ وہ یہاں سے کہیں اور چلے جائیں۔ تو مسلمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم لوگ حبشہ چلے جاؤ۔ حبشہ جو ہے یہ ہم اس کے بارے میں پہلے بھی ہم نے پڑھا تھا۔ حبشہ جو آج کل جسے ایتھوپیا کہا جاتا ہے، یہاں کا بادشاہ تھا جس کا لقب تھا نجاشی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ عادل بادشاہ ہے، مجھے امید ہے کہ یہ تم لوگوں کو پناہ دے دے گا۔ اور نجاشی کا جو اصل نام تھا وہ تھا اسحمہ، اور یہ مذہباً جو ہے وہ عیسائی تھا، لیکن یہ اپنے عدل کی وجہ سے مشہور تھا۔ تو مسلمانوں نے حبشہ جو ہے وہ ہجرت کی، اور جو ہجرت ہے پہلی ہجرت حبشہ وہ حضرت عثمان کی قیادت میں ہوئی تھی، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور حضرت عثمان کی جو زوجہ ہیں حضرت رقیہ، وہ بھی ان کے ساتھ ہجرت میں شامل تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی تاریخ میں حضرت ابراہیم اور لوط کے بعد یہ پہلا جوڑا ہے جو ہجرت کرنے والا ہے، یعنی حضرت عثمان اور ان کے ساتھ ان کی زوجہ حضرت رقیہ، یہ پہلا جوڑا ہے اسلام کی تاریخ میں ہجرت کرنے والا حضرت ابراہیم اور حضرت لوط کے بعد۔ جب مسلمان یہاں سے نکلے مکہ سے تو انہیں پھر جو ہے ایک جہاز مل گیا جو حبشہ کی طرف جو ہے وہ جانے والا تھا، باہری بیڑا جو ہے۔ تو سب جو مسلمان ہیں انہوں نے 5 درہم جو ہے وہ کرایہ ادا کیا، یعنی فی کس 5 درہم کرایہ ادا کیا، تھوڑی سی قیمت میں وہ جو لوگ ہیں وہ حبشہ پہنچ گئے۔ کفار نے ان کا پیچھا کرنے کی بھی کوشش کی، لیکن اتنی دیر میں وہ وہاں سے نکل چکے تھے۔ اس طرح مسلمانوں کو حبشہ کے اندر ایک محفوظ جو ہے وہ پناہ مل گئی، اور اس ہجرت کے اندر جو ہے ٹوٹل
12 مرد اور 4 خواتین جو ہے وہ اس ہجرت کے اندر شامل تھیں، اور اسی ہجرت میں جو اپنا ام سلمہ جو امہات المومنین میں سے ہیں وہ بھی اس ہجرت کے اندر شامل تھی، اور یہ اپنے شوہر ابو سلمہ کے ساتھ ہجرت کر کے وہاں پر گئی تھی حبشہ کے اندر۔